ہم اپنے مہمان خصوصی کو آج ڈاکٹر امجد خیاط صاحب کو دل کے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا اور آج کے اس مجلس کو منور کیا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کی پی ایچ ڈی ہی اسلامک یونیورسٹی سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے تفسیر اور علوم القرآن میں ہے، اور اسی طرح ان کے درجن سے زائد آرٹیکل، بحوث اور ریسرچ ہے، اور کئی سارے کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کو دعوت دیں اور تاریخی تفسیر سے ہمیں آگاہ کریں کہ تفسیر قرآن کریم کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کریم کو ہم کس طرح اور کیسے جو ہے سمجھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ فرمائیں، آپ کیا ہمیں بتانا چاہیں گے آج؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کی جیسے تاریخ کا جاننا کیوں کر ضروری ہے، اس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے، سب سے پہلے انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور دوسری بات جو آج کی اس کلاس میں ڈسکس کی جائے گی وہ حدیث کا قرآن کے ساتھ بینی ربط کی صورتیں اور جہتیں کیا ہیں، اور اسی طرح عید رسالت میں تفسیر کی صورتیں کون سی رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تفسیر کیا تھا۔ کیونکہ آج کی کلاس میں ہم تاریخ تفسیر کے حوالے سے جو عید رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو تفسیر کی کیفیت، نوعیت، کمیت، یہ تینوں باتیں انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ کمیت کے حوالے سے کیا تھی، نوعیت و کیفیت کے حوالے سے، اور اسلوب کے حوالے سے کس طرح کی تفسیر تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ بات آج کی کلاس میں ڈسکس کی جائے گی۔ سب سے پہلے طلبہ تاریخ تفسیر کا جاننا اس لیے ضروری ہے، اور تاریخ تفسیر سے واقفیت ہمیں یہ علمی لحاظ سے، تحقیقی لحاظ سے آگاہی دیتی ہے کہ ظاہر جب سے قرآن نازل ہوا اور اس کے سب سے پہلے مفسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اس کے بعد صحابہ کی معروف ایک جماعت تھی، اور اسی طرح اس کے بعد تابعین کی ایک جماعت رہی، اور اس کے بعد تبع تابعین کی جماعت رہی، اور ایسے یہ سلسلہ چلتا رہا آج تک۔ آج بھی عصر حاضر میں کئی شخصیات ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں۔ اب یہ بات ہے جاننے کی کہ تاریخ، تفسیر کی تاریخ جو ہے اس کے جاننے کا فائدہ کیا ہے۔ فائدہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں تاریخ تفسیر سے اس چیز کی آگاہی ہوگی کہ ہر دور کے اندر جو تفسیر کی جاتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی، اور ہر دور کے تقاضے کے تحت، حالات و ضرورت کے تحت مفسرین نے قرآن کریم سے مسائل، احکام استنباط کر کے اپنے اپنے دور کے جو ایشوز تھے، مسائل تھے، چیلنجز تھے، قرآن کی روشنی میں ایک استنباط، استدلال کی شکل میں کیسے حل پیش کیا۔ تو یہ جاننا ہوتا ہے تاریخ تفسیر سے کہ کون سی معروف شخصیات ہیں جنہوں نے اس سعادت کام کے اندر انہوں نے حصہ لیا، اور ان شخصیات نے قرآن کریم سے کس طرح کی استفادہ کیا، کس طرح کے استنباط کی۔ یہ آگاہی ایک طالب علم کو قرآن کریم سے استفادے کی قابلیت، صلاحیت، استعداد بڑھاتی ہے، اور اس طالب علم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے ظاہر میں کس طرح کا کام ہوا، اور آج کے حالات و ضرورت اور آج کے تقاضے میں کس طرح کا کام قرآن کریم سے استفادے کی شکل میں اور تفسیر کی شکل میں کیا جا سکتا ہے۔ تو تاریخ تفسیر سے انسان کو، ایک طالب علم کو، ایک قاری کو، ایک پڑھنے والے کو ہر دور کے اندر
किए जाने वाले काम की नौइयत का पता चलता है, उसकी कैफियत का पता चलता है, उस दौर के अंदर बात तो इस्तदलाल की कंडीशन का पता चलता है, जिससे तालिब इल्म के अंदर मलका इस्तिंबात बढ़ाता है और उसके इजाफे का बायस करता है। तो ऐसे में अगर आप देखें, सबसे पहले जो कुरान करीम के मुफस्सिर थे, ज़ाहिर है वो साहिब कुरान है, और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत और रिसालत की बुनियादी जिम्मेदारी जो थी वो यही थी कि अल्लाह ताला की इस कलाम के अंदर जहाँ जहाँ उस दौर के हवाले से मुसलमान थे या कोई भी शख्स कुरान करीम से आगाही हासिल करना चाहता है, उसे कई पेचीदगी हासिल आती है, कई मुश्किल आती है, कई इबहाम है, उसकी वजाहत उसे दरकार है, कई इमाल है, उसे उसकी तफसील दरकार है, कहीं कोई अल्फाज कुरानी ऐसे हैं जो मुश्किल है, उसकी वजाहत उसे दरकार है। तो ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी अल्लाह ताला की तरफ से कि आप उसकी वजाहत करें। तो कुरान करीम की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अंज़लना इलैका ज़िक्रा, ये कुरान करीम हमने पैगंबर आप पे नाज़िल किया, लितुबय्यना लिन्नास, ताकि आप इंसानियत को इसकी वजाहत करें, इसको बयान करें, एक्सप्लेन करें, इसके अंदर जो इबहाम है, कहीं इजमाल है, कहीं उमूम है, उसकी तखसीस करें। इसी तरह कुरान करीम के अंदर आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान करीम की तफसीर की जिम्मेदारी के हवाले से अल्लाह फरमाते हैं कमा अरसलना फीकुम रसूला, हमने तुमने एक रसूल मबूस भेजा, यतलू अलैकुम आयातिना, जो तुम्हारे ऊपर हमारी आयात को तिलावत करते हैं, वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब व हिकमत सिखाते हैं। ये जो इस आयत का जुमला है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि कुरान करीम की और हिकमत से बना अहादीस की शक्ल में आपको तालीम देते हैं। तो वाक़अतन इस आयत कुरानिया के तनाज़ुर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये जिम्मेदारी कुरान के बयान की, कुरान करीम की तफसीर की, कुरान करीम की आगाही की, इंसानियत को वो खूबी अदा की। इस बात की गवाही सहाबाए किराम ने भी दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी निभाई। मैं आपको इसकी एक दलील पेश करता हूँ। अबू अब्दुर्रहमान सुलमी बयान करते हैं, कहते हैं लक़द हद्दसना अल्लज़ीना कानू यक़रऊना कुरान, यकीनन हमें ये बात बतलाई उन लोगों ने जिन्होंने हमें कुरान पढ़ाया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान व इब्न मसऊद, जैसा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये मारूफ मुफस्सिरीन सहाबा में से है। और इनके अलावा अन्नहु कानू इज़ा तअल्लमू मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्र आयत, कि ये सहाबा उस्मान हूँ, अब्दुल्ला इब्न मसूद हूँ, ये इसके अलावा के सहाबा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब 10 आयात सीखते थे, लम युजाविज़ूहा, उसके बाद आगे का तजावुज़ नहीं करते, ये मज़ीद आयात नहीं सीखते, हत्ता यतअल्लमू मा फ़ीहा मिनल इल्म, यहाँ तक कि वो जान न लेते कि इन 10 आयात में क्या तालीमात दी गई, वल अमल बिही, और उन 10 आयात पे अमल कर लेते। ऐसे में सहाबा कहते फ़तअल्लमनल कुरान, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखा, वल इल्म, इल्म सीखा, वल अमल जमीआ, और अमल भी सीखा साथ साथ। तो ये असर हमें ये बताता है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की तालीम लेते थे, और वो तालीम तफसीर की शक्ल में ही हुआ करती। जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तफसीर थी उसकी 2 सूरतें थी, एक कौली लिहाज और एक अमली लिहाज से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर कौली भी की
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر عمل کی شکل میں دی. جہاں تک آپ دیکھتے ہیں عمل کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر تو آپ نے پورے قرآن کی جیسا کہ اس کی گواہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے. تو یہ بات ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں یہ آگاہی دیتا ہے کہ عملی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر کی، اپنے عمل کی شکل میں، اپنے کردار کی شکل میں. جہاں تک ہے قولی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس حوالے سے طلبہ اہل علم کے ہاں دو رائے پائی جاتی ہے. ان میں سے ایک رائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن کی تفسیر کی ہے، اور دوسرا قول اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شخصیات جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کے ساتھ جو اس بات کی طرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن کی تفسیر نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کچھ مقامات کی، کیونکہ ایک اکثر حصہ ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی. اگر ہم دیکھیں مسلک اعتدال کوئی سمجھ میں یہی آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی لحاظ سے پریکٹیکلی تفسیر جو کتب احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے احادیث کی شکل میں، تو وہ پورے قرآن کی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے بعض مقامات کی ہے. اور اس میں اگر دیکھیں ہم فقہی امور، فقہی تعلیمات، اور اس کا زیادہ حصہ اس میں شامل ہے. تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہے اہل علم کے ہاں مسلک اعتدال وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن کی تفسیر نہیں کی، بلکہ قرآن کے کچھ حصے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی لحاظ سے تفسیر کی، کیونکہ عملی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن کریم کی تفسیر کی. دوسری بات اور دوسرا نقطہ وہ یہ طلبہ کہ قرآن کریم کا اور حدیث کا آپس میں باہمی ربط کیا، اور وہ بقول امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں جو باہمی ربط ہے وہ تین طرح کا ہے. طلبہ یہ بات واضح ہے کہ قرآن بھی وہی ہے، احادیث بھی وہی ہے، اور احادیث کا وہی ہونا قرآن سے ہی ثابت ہے. قرآن کی آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ زبان سے جو بھی بولتے تھے وہ خواہش سے نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ کے طرف وحی کی جاتی تھی، آپ وحی کی بنیاد پہ بولتے تھے. تو قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. اس حوالے سے ایک انتہائی اہم ربط ہے قرآن اور حدیث، یہ دونوں وہی ہے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، بے شک خبردار نے دیا گیا وہ قرآن اور اسی کے مثل اس کے ساتھ، یعنی حدیث. تو یہ ربط ہے، مناسبت ہے حدیث و قرآن کا کہ دونوں وہی ہے، اور وہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن دیا گیا وہاں حدیث بھی دی. تو ایسے جب دونوں وہی ہے تو حدیث کا صلی اللہ علیہ وسلم قول کا جو تفسیری پارٹ ہے اس کا قرآن کے ساتھ کس طرح کا ربط ہے. اگر کچھ علماء کی رائے دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی طور پہ کسی نہ کسی شکل میں قرآن کریم کی وضاحت ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے. لیکن بقول امام شافعی رحمہ اللہ کے حدیث کا قرآن کے ساتھ تین طرح کا ربط ہو، تین طرح کی مناسبت ہے. ان میں سے ایک احادیث میں کئی تعلیمات ایسی ہیں، کئی تعلیمات احادیث کی شکل میں ایسی ہیں جو جس قرآن کریم کی نص کی شکل میں ہے، جس میں شرک کی ممانعت ہے، حق قتل کی ممانعت ہے، اور اس طرح کی بے شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہیں جو پراپر اسی طرح کی تعلیم قرآن کی ہے. تو یہاں مکمل احادیث رسول ایسے تفسیر کے، ایسے وضاحت کے
उन्हीं कुरानी तालीमात के ऊपर खड़ी है जो कुरान के अंदर मज़कूर है या मौजूद है। दूसरा हिस्सा हदीस का, कुरान के साथ रब्त की जिहत का तलबा वो ये है कि कुरान करीम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शरअ तलब है, वजाहत तलब है। तो हदीस इस लिहाज से कुरान करीम के वो अज्जा, कुरान करीम की वो तालीमात जो जिसमें शरअ दरकार है, जिसमें वजाहत दरकार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां शरअ करके कुरान करीम के उस हिस्से की तफसीर की है। मसलन एज ए मिसाल के कुरान में आती मुसलत, कुरान में आतु ज़कात, कुरान में लिल्लाहि अला नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कुरान में कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोजे की तालीमात, नमाज की तालीमात, ज़कात की तालीमात, हज की तालीमात। ये जो कुरान करीम में बेशुमार नुसूस है, इस हवाले से जो इस फरीज़े की तालीमात दे रही है, इसकी वजाहत, इसकी मुकम्मल तफसीलात, नमाज की पूरी एक शक्ल हैत, ज़कात का एक पूरा निज़ाम और हज के पूरे कंप्लीट मनासिक, और ये सारी तालीमात शरअ की शक्ल में, तफसीर की शक्ल में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती है। और तीसरा हदीस का एज ए तफसीर कुरान के साथ ऐसा है कि कुछ ऐसी तालीमात हैं जो इजाफी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और कुरान करीम में वो तालीमात मौजूद नहीं थी। मसलन उनमें से कान से रिश्ते एज ए निकाह के हराम है, कुरान करीम में मज़कूर है, लेकिन कई ऐसी हराम रिश्ते निकाह की शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतलाए हैं। दो रिश्ते बड़े, जिसमें एक फूफी और भांजी का रिश्ता एक ही टाइम में एक शख्स नहीं कर सकता है, और इसी तरह की कुछ दूसरी चीजें भी है। जहां तक हिल्लत और हुर्मत के वाले से है, तो वहां भी कई चीजें ऐसी है खाने के लिए से हराम है, कुरान करीम में नहीं है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। अब ये चीजें जैसे हर वो जानवर जो चीर फाड़ के खाने वाला है, पंजू से शिकार करने वाला है, गधे की हुर्मत के तस्करे हैं, तो ये वो इजाफी तालीमात हुर्मत की है जो कि हदीस की शक्ल में मिलती है, कुरान में नहीं है। तो कुछ हदीस का ऐसे तफसीर के वाले से या तफसीर के वाले से जिहत है जो एक इजाफी तालीम की शक्ल में है, और हदीस में कुछ ऐसी शक्लें, ऐसी चीजें हैं जो कुरान करीम में मुबहम है या कुरान करीम में वो मुजमल है, हदीस में उसकी तफसीलात मौजूद है, और कुछ ऐसी है हदीस के अंदर तालीमात जो एज इट इज कुरान में जिस तरह की हदीस में भी उसी तरह की पाई जाती है। ये वो पार्ट था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर का जो कुरान करीम के साथ बाइनी रब्त या बाइनी मुनासबत के साथ अलग है। इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर का असलूब क्या था, आप किस तरह तफसीर करते थे। इससे पहले तलबा ये बात जाननी जरूरी है कि कुरान करीम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल तफसीर क्यों नहीं की गई। हालांकि अगर कुरानी आयत को देखें तो अल्लाह ताला ने आप पे जब कुरान नाज़िल किया, आपकी जिम्मेदारी थी तो वही आप मुकम्मल कुरान को बयान करें, तो क्यों पूरी तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। उसकी वजह है कुरान करीम के अंदर जो तालीमात है या कुरान करीम की तफसीर के हवाले से इंसानों की चार शक्लें बनती है मार्फत के लिहाज से। एक, कुरान करीम की कुछ ऐसी तालीमात हैं जो कोई भी शख्स अरबी जबान से अगर उसकी वाकियत है, अरबी जबान जानता है, तो वो अरबी जबान के जानने से ही कुरान करीम की कुछ तालीमात है जो जान जाता है, जिसे वहाँ उसे वजाहत की तलब नहीं होती, उसे मजीद तफसीर की तलब नहीं होती है, क्योंकि अरबी जानने से ही वो कुरान करीम के वो पहलू, कुरान करीम की वो तालीमात उससे आगाह हो जाता है। इसलिए सहाबा कराम अहले अरब थे, अरबी जबान से वाकियत रखते थे,
इस अरबी जबान की वाकफियत की बिना पे कुरान करीम की कई तालीमात वो जान जाते थे, जिसे उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत की जरूरत नहीं थी। एक ये वजह बनी पूरे कुरान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीर न करने की, क्योंकि आपने तफसीर कहते हैं वजाहत, बयान, खोलना, तशरीह करना, तोज़ी करना। तो सहाबा अहले अरब होने के नाते कुरान की कुछ तालीमात से जान जाते थे, जिससे उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की। दूसरी बात तलबा, कुछ कुरानी नसूस, कुछ कुरानी तालीमात ऐसी है जो हर शख्स जान लेता है, कोई भी शख्स जान लेता है, जहां सच्चाई के तस्वीरें हैं, झूठ की ममानत के तस्वीरें, अमानत की पासदारी की तालीमात है। अब ये ऐसी चीजें हैं तो कोई भी शख्स उसका ये जानना, इससे आगाही, अमानत किसे कहते हैं, सच बोलना किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं। अब इस तरह की जो तालीमात है जब कुरान में आई है तो कोई भी शख्स जब उसे पढ़ता है तो समझ लेता है। इसलिए ये भी ऐसा कुरान का पार्ट है जिसे उसे मजीद वजाहत की या मजीद तफसीर की जरूरत नहीं पड़ती, कि हर शख्स उस तालीमात से वाकिफ हो जाता है कि इसमें इससे क्या मुराद है। एक कुरानी नसूस के अंदर कुछ ऐसी तालीमात हैं जो अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं जानता। वो गैबी उमूर के मुतल्लिक है, रूफ मुकत्तआत के मुतल्लिक है, क़यामत के कायम होने के मुतल्लिक आयात कुरानिया है। इस तरह की चीजें, उनकी हकीकतें, उस हवाले से अल्लाह ताला की जात भी बखूबी जानती है। आप अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं जानता। तो ये वाला कुरान का पार्ट कि जिसकी हकीकत की आगाही से पल्ला रखते हैं, इसकी तफसीर की जरूरत ही नहीं होती। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे क़यामत की हकीकत की कब कायम होनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि ये चीजें अल्लाह के साथ खास थी। और इसी तरह रूफ मुकत्तआत की तालीमात सहाबा ने नहीं पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया। तो कुरान के कुछ ऐसे पार्ट है तलबा कि जो अल्लाह की जात जानती है, इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुरान का कुछ ऐसा पार्ट था जो कि अहले अरब अरबी जबान की वाकफियत से जान जाते थे और सहाबा अहले अरब थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह कुरान का कुछ ऐसा पार्ट था जो आसान था, इंतहाई सहल था। उसके इंतहाई आसान और सहल की बिना पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने की जरूरत नहीं पड़ी, सहाबा को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ऐसी आयत की तफसीर की भी जरूरत नहीं पड़ी। चौथा एक पार्ट कुरान करीम का ऐसे तफसीर और तालीम के वो है जिसको अहले इल्म जानते हैं, रासिखीन फिल इल्म से मार्फत रखते हैं। ये वो पार्ट था जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर की है। ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपसे बढ़कर कुरान करीम की मार्फत में, कुरान करीम की तफसीर व वजाहत में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। इसी सहाबा किराम ऐसे मकामात कुरानिया जो उनके लिए मुश्किल बनते, वजाहत वहाँ तलब होती, तो वो ये वाले मकामात तफसीर के हवाले से जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, वो सहाबा वहाँ मुश्किल में पढ़ते तो आपसे पूछ लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मकामात बयान करते थे। इस बयान में ऐसे मकामात और ये उमूमी फिकी मामलात थे या फिक से, अहकाम से, मसाइल से मुतल्लिक कुरानी आया थी कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद जानते थे कि ये मुझे वजाहत कर दी है, इसकी तफसील बयान कर दी है, ये नहीं जानते। वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछे है, आपने खुद हज है कि कुरान करीम की नसूस जहाँ सहाबा किराम ने नहीं पूछा, फिक्र से मुतल्लिक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जब कर रहे थे, आप खुद फरमा रहे थे खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम। ये हज के तरीके लो मुझसे, हज के तरीके सीख लो मुझसे। तो कुछ कुरानी फिकी तालीमात ऐसी थी जो सहाबा किराम ने पूछी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाते खुद वजाहत कर। और कुछ कुरान करीम के मकामात ऐसे
جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سے پوچھے اس میں نہیں معلوم، آپ ہمیں بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتلایا. مثال کے طور پہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کی یہ آیت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہ سحری کب تک کھانی ہے رمضان میں، اس کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت تھی کہ سحری کھاتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید سیاہ داغے سے الگ نہ ہو جائے پہچان میں. اب یہ چیز ایک صحابی کے لیے مشکل بنی. اس نے سمپل اس کا معنی دھاگا سیاہ اور دھاگا سفید مراد ہے، اس نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سحری کھانے شروع کی اور ساتھ تکیے کے نیچے اس دھاگے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ سیاہ دھاگا سفید کب ہوتا ہے اور سفید سیاہ کب ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. اسے یہ آیت مشکل بنی اس کا کیا مفہوم ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا. تکیے کے نیچے دو دھاگے سفید اور سفید کلر ایسا کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی کو بتلایا یہ دھاگوں کا سیاہ سفید کا چینج ہونا نہیں بلکہ رات تاریکی کا ختم ہونا اور صبح کی روشنی کا شعاع کا پھوٹنا مراد ہے. تو یہ اس طرح کی بے مثالیں اور ایگزامپلز ہیں قرآن کریم سے حوالے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرآن کچھ کلمات ہیں، قرآن کچھ مفردات ہیں، قرآن کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی اور مطالب کے باعث صحابہ کرام کے لیے مشکل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کی. اب یہ جو وضاحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قرآن کریم کے اس حصے کی اور جس میں عمومی حصہ فقہی تھا، تو اس کا اسلوب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا، اس وضاحت کا طریقہ کیا ہوا تھا؟ طلبہ بنیادی طور پہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ اسلوب تفسیر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تفسیر بیان کرتے، تفسیر بیان کرنے کے بعد پھر وہ آیت بیان کرتے جس کی تفسیر بیان کرنی مطلوب تھی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس جبریل علیہ السلام آگاہ کرتا ہے جبریل فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، آپ اس سے محبت کیجیے. پھر اس شخص کی محبت کی زمین میں ڈالتا اور اس شخص سے محبت کرتے. یہ تفسیر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی. بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لاتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں، قریب اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے محبت کرتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ود جو لفظ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، یا اللہ کا ان صفات ہمیں افراد سے محبت کی کیفیت نوعیت کیا ہے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کا قبول عطا فرماتے ہیں. اور یہ مراد ہے سیجعل لهم الرحمن ودا. تو ایک تفسیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہا ہے کہ آپ پہلے تفسیر بیان کرتے اور پھر وہ آیت جس کی تفسیر بیان کی. ایک دوسرا اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہا کہ آپ قرآن کریم کی آیت ذکر کرتے، اس کے اندر اگر کوئی چیز طلب ہوتی، تفسیر طلب ہوتی، تو آپ اس کی تفسیر کرتے. جیسا کہ
कुरान करीम की आयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने तिलावत की, वअइदु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वति, दुश्मन के खिलाफ तैयारी करो जिस कदर तुम्हारे पास कुव्वत है। अब ये आयतें कुरानिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अब सहाबा आप समझते थे, सहाबा के ज़हन में कुव्वत के मानी, कुव्वत के मफहूम के वाले से मुमकिन है मुश्किल हो कि इससे क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लफ्ज़ कुव्वा की वजाहत फरमाई और आपने फरमाया अला अनल कुव्वा अर्रम, अनल कुव्वा अर्रम, अला अनल कुव्वा अर्रम। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ कुव्वा जो जिक्र किया गया, इससे मुराद तीर फेंक। तो एक उसलूब तलबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीर का ये रहा कि आपने पहले पुरानी आयत जिक्र की और उसके बाद उस पुरानी आयत के अंदर कोई लफ्ज़ है, कोई कलमा है, कोई जुमला है जो कि वजाहत तलब है, तफसीर तलब है, आपने उसकी तफसीर। ये इस तरह की जो तफसीर थी, इसकी कई मज़ीद तरीके उसलूब थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तलबा इस तरह के कई कुरानी अल्फाज थे, कई कुरानी कलमात थे जो कि वजाहत तलब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कलमात की और उन मुफरदात की वजाहत की। जैसा कि एक मिसाल है, कुरान करीम की आयत थी अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ किसी जुल्म को खल्कमल नहीं किया, इनके लिए अमन है और ये हिदायत याफ्ता है। अब इस आयत मुबारका में एक कलमा था जुल्म। इस जुल्म से क्या मुराद है, इससे क्या वजाहत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम इसे उमूमी माना में ले गए, इससे हर तरह का गुनाह, हर तरह की खता मुराद हो सकती है। इसलिए ये आयत मुबारका या लफ्ज़ जुल्म यहाँ सहाबा के लिए बहुत बड़ा गुनाह, मुश्किल और भारी गुजरा। आप ने वजाहत की कि यहाँ जुल्म से मुराद उमूमी माना गुनाह, गलती नहीं, बल्कि इससे मुराद शिर्क है। तो एक तफसीर की नोई उसलूब और तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा को सिखाने का वो ये रहा कि कुरान करीम में कुछ अल्फाज हुआ करते थे, कुछ कलमात हुआ करते थे, कुछ मुफरदात हुआ करते थे जो कि मानी के लिहाज से सहाबा के लिए मुश्किल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वजाहत की। दूसरा उसलूब एक ये रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीर का, जिसमें आप पहले पुरानी आयत जिक्र करते थे और फिर उसकी वजाहत और उसकी तफसीर करते थे। वो ये कि एक पुरानी आयत के अंदर उमूम पाया जाता है, उसकी तखसीस तलब है। यही मिसाल जैसा कि जुल्म के मीनिंग के अंदर उमूम था, आपने उसकी तखसीस की गई, यहाँ इससे बड़ा शिर्क है। इसी तरह कुरान करीम के अंदर एक लफ्ज़ है वजअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वसता बनाया। अब यहाँ अल वसत से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मुराद है। तो इस तरह की तफसीर का एक असलूब था कि मुश्किल अल्फाज की वजाहत या कहीं कुरान के अंदर उमूम है उसकी तखसीस। इसी तरह कुरान करीम में कहीं मुतलक तालीमात हुआ करती थी जिसको उमूम एक इतलाक की तरफ सहाबा किराम समझते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तकीद करके वजाहत करते थे। वो चोर या औरत उनके हाथों को काटो। अब कितनी चोरी हो करे तो उसका हाथ काटा जाना चाहिए, पहले दायां काटना चाहिए या बायां काटना चाहिए, कलाई से हाथ काटना चाहिए, कोहनी से काटना चाहिए। अब इस आयत के अंदर इस तरह की कोई तकीद नहीं है, बल्कि इसमें इतलाक है कि मर्द औरत चोर हो, उनसे चोरी सरजद हो जाए। अब उसमें उमूम है, मुतलक है, छोटी चीज भी हो सकती है चोरी की जाने वाली, बड़ी चीज भी हो सकती है। अब इस आयत को सामने रखें तो इससे ये वाज़ेह होता है जैसा कि कोई भी चीज कोई चोरी करता है मर्द औरत तो उसका हाथ काटा जाता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिकदार पे मबनी चीज चोरी की जाए तो उसका हाथ काटा जाना है,
اور پہلے دایاں کاٹا جانا ہے، کلائی سے کاٹنا جانا ہے، یہ تقیید کی جہتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت تفسیر کی شکل میں کیا ہے۔ ایک اسلوب طلبہ یہ بھی رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا کہ قرآن کریم میں کچھ مقامات میں اطلاق تھا، آپ نے اس کی تقیید کی شکل میں تفسیر بیان کی۔ اسی طرح کئی قرآن میں مبہم چیزیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کر کے اس کی وضاحت بیان کی۔ کئی مقامات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل شکل اختیار کی، ایک آیت تھی جس میں مشکل تھی، وضاحت تھی، آپ نے عملی شکل اختیار کی اس قرآن کے اندر۔ مثلا کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے، آپ نے کر کے دکھایا، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اس آیت مبارکہ میں جس چیز کے کرنے کا حکم تھا وہ کیا تھا، اس سے کیا مراد تھی، آپ صرف پریکٹیکلی کر کے بتا دیتے تھے، اس سے یہ مراد ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ اب یہاں تسبیح کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تسبیح کیسے کرنی ہے، استغفار کیسے کرنا ہے؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب یہ آیت اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب یہ دعا رکوع سجود میں عملی شکل میں اس آیت مبارکہ یا اس سورت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہاں پر سبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ جو کلمات ہے یا یہ تعلیمات ہے یا یہ جو حکم دیا گیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی رکوع سجود میں اس خاص دعا کا استعمال کیا، صحابہ سمجھ گئے کہ یہاں سبح بحمد ربک واستغفرہ سے یہ مراد ہے۔ ایک تفسیر کی شکل، تفسیر کا اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو اس شکل میں یعنی عملی شکل میں قرآن کریم کے ابواب یا نواہی کا عملی شکل میں اپنانا، صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں اس آیت سے یہ مراد ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم دیتے، ایک بیان دیتے، صحابہ سمجھ جاتے آپ کا یہ بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بیان، اس بیان میں یہ وضاحت نہیں کرتے تھے کہ میرے اس بیان میں فلاں آیت کی تفسیر ہے، میرے اس بیان میں فلاں آیت کی تشریح ہے یا وضاحت ہے، آپ نہیں بیان کرتے، آپ سمپل تعلیم دے رہے ہیں۔ صحابہ جج کر رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر بن ہے۔ کیسے طلبہ ہوا اس طرح قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، محشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا۔ اب یہ آیت ہے، اس میں تعلیم ہے کہ محشر کے میدان میں جہنم کو محشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہ پیش کیے جانے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، یہ آیت مبارکہ میں وضاحت نہیں ہے، اس کی تفسیر نہیں ہے۔ اب صحابہ کے سامنے ایک حدیث گزری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو 70 لگاموں کے ساتھ پیش کریں گے اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ محشر کے میدان میں جب جہنم کو لایا جائے گا وہ 70 لگاموں کے ساتھ بدھی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ یہ آپ کا بیان کرنا صحابہ سمجھے اس آیت کے اندر جو یہ تھا کہ جِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، کہ محشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا، یہ لایا کس طرح کا ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، اس کی تفسیر کرتی ہے کہ وہ 70 لگاموں میں اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے، اس طرح سے اس جہنم کو محشر کے میدان میں پیش کریں۔ طلبہ یہ اسلوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے، کہ ہی عموم کی تخصیص کی شکل میں آپ تفسیر کر رہے ہیں، کہ مطلق ہے تو اس کی تقیید کی شکل میں صحابہ کو تفسیر بیان کر رہے ہیں، کئی مبہم ہے تو اس کی تعیین کی شکل میں تفسیر بیان کر رہے ہیں، کئی مجمل ہے قرآن کریم کے اندر اقیم الصلاۃ والزکوٰۃ تو اس مجمل کی تفسیر کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرما رہے ہیں، کہیں عمل کی شکل میں تفسیر بیان فرما رہے ہیں، کئی صحابہ خود پوچھ رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز مشکل گزرتی ہے، وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود چل کے آ کے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مفرد میں تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کی کلمات میں، آپ کی تعلیمات میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو قرآن کی تفسیر بنتی ہے، صحابہ اس سے اندازہ کر رہے ہیں
کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس فلاں حدیث کی آیت قرآنیہ کی بھرتی ہے، اس طرح سے وہ جج کر لیتے تھے، اور ایک یہ اسلوب ہوتا تھا۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے کردار سے بتاتے تھے کہ یہ فلاں آیت ہے، اس کی کردار یا عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثواب اور نواہی کا حوالے سے تو صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے یہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ تو یہ ایک اسلوب تھا تفسیر کا طلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیثیں لکھی گئی ہے، جتنی بھی باتیں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شکل میں دی ہے تو صحابہ کرام اسے رائٹنگ پہ لاتے تھے، جیسے قرآن لکھا جاتا تھا، حدیث بھی لکھی جاتی تھی، تو وہ جو حدیث کا پارٹ لکھا جاتا تھا اس میں کئی حدیثیں ایسی ہوتی تھی جو قرآن کریم کی تفسیر رائٹنگ کی شکل میں پراپر جو تفسیر عہد رسالت میں پائی گئی وہ مجموعہ احادیث ہے جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں جب سنتے تھے تو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ لکھی ہوئی جو چیزیں حدیث کی شکل میں تھی ایسی چیزیں بھی تھی جو قرآن تفسیر سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے بعد میں محدثین نے جب مجموعہ کتب حدیث مرتب کیا اس میں کتاب التفسیر عنوان سے باقاعدہ احادیث مینشن کی ہے، اس کتاب التفسیر کے اندر وہ احادیثیں ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے یہی اسلوب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے ان اسلوب کے وضاحت کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ایک رائٹنگ کی شکل میں اس وقت حدیث کی شکل میں تدوین کی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں تفسیر موجود تھی، اور کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی بھی تھی، وہ جو لکھوائی جانے والی چیزیں تھی اس میں بھی کئی تفسیر کی صدقے کے صدقات کے حوالے سے آپ نے لکھوایا، اور اسی طرح سود کی حرمت اور شراب کی حرمت اور اس طرح کی چیزیں لکھوائی، تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو قرآن کریم کی تفسیر بن سکتی تھی۔ تو لٹریچر کی شکل میں تدوین کی شکل میں اس طرح کی چیزیں تھی جو عہد رسالت میں تفسیر کی ہم کہہ سکتے ہیں موجود تھی۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی شکل میں قولی لحاظ سے تھی، اور وہ پورے قرآن کی نہیں تھی تفسیر، اور عملی شکل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر تھی وہ پورے قرآن کریم کی تھی۔ یہ ہے آج کا عہد رسالت میں تفسیر کی تاریخ کے حوالے سے اس کی نوعیت کیا تھی یا اس کی کیفیت کیا تھی یا اس کی کمیت کے حوالے سے کون سی شکلیں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ہمیں قرآن کریم سے اور اس تفسیر سے تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو تفسیر کا احسن طریقہ ہے اس احسن طریق میں پہلا پیٹرن یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور اس کا دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے۔ تو اس ذخیرہ احادیث کو ہمیں ہر لحاظ میں اہمیت دینی چاہیے۔ قرآن کے کسی بھی لفظ کے، کسی بھی جملے کی، کسی بھی تعلیم کی وضاحت کے حوالے سے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب اور طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا صحابہ کرام کے سامنے تفسیر کا، اس کو ہمیں رعایت کرنی چاہیے۔ یہ جو معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں ایک پروپیگنڈا چلتا ہے کہ حدیث کا تفسیر کے ساتھ کیا تعلق، کیوں قرآن کو محتاج کیا جائے حدیث ہے؟ تو بھائیو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق قرآن سے، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن سے نہیں ہے تو کس کا دنیا میں تعلق ہے قرآن سے؟ تو آپ پریکٹیکلی قرآن ہے، عملی شکل قرآن ہے، وہ عملی شکل ہی تفسیر سے ہی تفسیر ہے، وہ عملی شکل کی یا قولی شکل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہی، کیونکہ مفسر اپنی تفسیر میں جو اس کی پوری کاوش و کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن کریم کے کلمات کی، قرآن کریم کی تعلیمات کی اس مقصد کو اچیو کروں، حاصل کروں، اپنی پوری انسانی استطاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے جو مراد الہی ہے۔ تو طلبائی مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کے اندر اس تعلیمات میں جو مراد الہی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کریں گے وہ زیادہ اہمیت پہ مبنی ہوگا، امپارٹنٹ ہوگا، اور ہمارا یقین کامل ہوگا کہ اللہ کے رسول کی جو وضاحت ہے تفسیر کی شکل میں قرآن کریم کی وہ حقیقت میں وہ مطلوب ہے، وہی مراد الہی ہے قرآن کریم کی اس تفسیر سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔
اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تفسیر کے پارٹ سے ہم نکال دیں تو یقین جانیے پھر قرآن کی تفسیر میں اس کو سمجھنے میں ہم بھٹک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، رائے ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے قول سے، آپ کے عمل سے قرآن کریم کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم خیرن، آپ کی وجہ سے ہمارے علم میں کافی سارا اضافہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تعلق قرآن کریم سے کتنا ہے۔ تو حاضرین کو سوال کا موقع دیتے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے اسی موضوع میں تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ شاید ایک ہفتہ یا دو بعد ہم پھر اقوال الصحابہ کے بارے میں ایک درس رکھے، اہمیت اقوال صحابہ کا، تفسیر میں اقوال صحابہ کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ اس پر ہم ایک درس رکھیں گے، تو خود بھی حاضر ہو، دوسروں کو بھی بلانا۔ تو اب اگر کسی کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سوال تھا جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس طرح سر نے بتایا کہ مسلم نے یعنی جو کوئی احکام تھے، جو کوئی مسئلے مسائل تھے، ان کی تشریح بھی کی، یعنی اس کی تفسیر بھی بیان کی، وہ احادیث میں بھی ہیں۔ تو آج پھر جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو مکمل قرآن کی تفسیر کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی ان مسائل کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت مسلم نے وہ مسائل جو ہیں تفسیر سے ہمیں بتا دیے، لیکن آج جو بھی تفسیر کسی یعنی لکھتا ہے لیکن وہ مکمل قرآن کی تفسیر کیوں کرتا ہے، ان مسائل کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ حدیث سے معلوم نہیں ہے ہمیں۔ بہت اچھا سوال ہے اس طالب علم کا۔ اس کا جواب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ تفسیر کیوں کرنی پڑتی ہے، پہلے سوال ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی وضاحت کی جس پہ قدر ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ جو اسلامی فتوحات بڑھتی گئی اور اجمی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے تو مختلف کلچر کے، مختلف تہذیب کے، مختلف تمدن کے، مختلف زبانوں کے، اور اس بنیاد پہ قرآن کریم کی آگاہی، قرآن کریم کی معرفت کا فقدان یا کمی ہوتی رہی، کیونکہ پہلے وہ لوگ ہیں جو اہل عرب ہیں، اور میں نے پہلے بتایا کہ عربی زبان کی واقفیت سے وہ قرآن کریم کی کئی تعلیمات کو جان لیتے تھے۔ اور دوسری بات، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوسائٹی کے اتنے نہیں آئے، جب فتوحات اسلامیہ کے بعد نئے نئے فرقے آئے، نئے نئے عقیدے کے حامی لوگ آئے، نظریات تصورات کے حامی لوگ آئے، اس میں باطل نظریات تھے، باطل افکار تھے، تو ان کے ازالے کے لیے، ان کے رد کے لیے قرآن کریم کی وضاحت کی مزید ضرورتیں بڑھی۔ پھر نئے نئے ایشوز آئے، نئے نئے سوسائٹی کے، سماج کے مسائل آئے، جن کی حل اور سولوشن کے لیے قرآن کریم سے استنباط و استدلال کرنے پڑے۔ تو طلبہ یہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کم تھی اور اس کے بعد بڑھتی گئی اور لوگ پورے قرآن کی تفسیر کرتے گئے اور پورے قرآن کی وضاحتیں کرتے رہے، تو اس کے پیچھے وجہ یا ریزن یہ تھی کہ اس کے سوسائٹی کے بڑھنے سے، فتوحات اسلامیہ کے اضافے سے، اور مسلمانوں کے مسائل اور ایشوز یا انسانیت کے مسائل اور ایشوز کے بڑھنے سے، یا باطل عقائد اور باطل افکار و تصورات مسلمانوں کے اندر اس کے معتزلی آئے، جہمیہ آئے، قدریہ آئے، خوارج آئے، تو ان کے بڑھنے سے قرآن سے اس کا رد کرنا، پھر قرآن کی غلط استنباط آئے، قرآن سے غلط استدلال آئے۔ جتنے باطل فرقے انہوں نے قرآن کو بنیاد بنایا اپنے باطل فرقے کے دفاع کے لیے، تو وہ ایک غلط تعبیر تھی قرآن کریم کی جو انہوں نے اپنائی۔ تو مفسرین کو قرآن کی مزید وسعت کے ساتھ تفسیر کرنی پڑی کہ جہاں وہ اس غلط استنباط کا رد بھی کر رہے ہیں، نئے سوسائٹی کے اندر اٹھنے والے مسائل کے حل بھی پیش کر رہے ہیں، اور جو اجمی لوگ ہیں جو بالکل عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، وہ قرآنی نصوص جو اہل عرب سمپل آسانی سے سمجھ آتے تھے، انہیں اس کی تفسیر بھی کرنی پڑی،
اور ان عجمیوں کو بھی سمجھانا پڑا. اب دیکھیں نا، آپ مسلمان ہیں، ہمیں سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آ رہا، حالانکہ ہماری جو عربی اردو زبان ہے اس کی جو الفبائی ہے یہ عربی الفبائی کے ساتھ میچ کرتی ہے، باوجود اسے ہمیں قرآن کی کیا سورہ اخلاص کی میٹنگ نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ جو انسانوں کے اندر قرآن سے دوریاں آتی رہی، قرآن کے معانی سے دوریاں آتی رہی، یہ بیس بنی مفسرین کو پورے قرآن کی تفسیر کرتے تھے. جزاک اللہ. اچھا ویسے آپ ہمیں کون سی تفسیر ریکمینڈ کریں گے کہ آج کل کے یعنی سینٹی کے اس کا کون سی تفسیر جو ہے کون سی تفسیر ہم پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنی چاہیے دیکھیں، جو آج کل کے میں بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم اس کو لیمیٹائز نہیں کر سکتے، فکس نہیں کر سکتے کہ یہ تفسیر پڑھے اور یہ نہ پڑھے. تفسیر کے اپنے ایک اہم ہے. آپ اگر بلاغی پہلو جاننا چاہیں گے قرآن کے تو وہ اور تفسیریں ہوگی، آپ سیاسی والے سے چیزیں جاننا چاہیں گے تو وہ اور تفسیریں پڑھنی پڑے گی. آپ اگر اصلاحی تربیتی پہلو سے قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہیں گے تو وہ اور تفسیریں ہوگی. آپ پڑھنا چاہیں گے کہ اس قرآن کے اندر سے فقہی مسائل تفسیر کی شکل میں تو وہ اور تفسیریں ہوگی. تو یہ بندے کی اسٹڈی سے انٹرسٹ اس کا کس چیز کا ہے قرآن سے سیکھنے کا. سمپل تفسیریں وہ دنیا میں چل رہی ہے اور اس کی ہے ایمانی ہے. مثلا ابو بکر الجزائری کی ہے تفسیر سعدی ہے، تفسیر عاصم البیان ہے، صحیح ہے. تو اس طرح کی جو جنہوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے یہ قرآن تفسیر کا جو احسن طریقہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، لغت سے، اور رائے محمود سے. رائے محمود کیونکہ جب تفسیر ہے تو اس میں رائے محمود کی اہتمام جس مفسر نے تفسیر میں کیا ہوا ہے تو اس تفسیر کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. ایک تو اس بیس سے، اور دوسرا جو رجحانات ہے تفسیری، بندے کو کس طرح کی تفسیر چاہیے، کس طرح کی دلچسپی ہے اسے قرآن سے سیکھنے کی. تو سائنسی رجحان کی تفسیریں ہیں تو اس کے اندر سائنسی بحثیں ہوگی، وہاں سے وہ سائنسی چیز قرآن سے سیکھ سکے گا. اگر کوئی تربیتی اصلاحی تو وہ والی تفسیروں کو فوکس کرے گا. سید قطب کی ہے، ابو العلا بدودی کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے، اس طرح کی جنہوں نے دعوتی اصلاحی بیس پہ تفسیریں لکھی ہے وہ ان کی اسٹڈی سے اسے استفادہ یا فائدہ زیادہ ہوگا بنسبت وہ کوئی اثری رجحان کی. تفسیر ابن جریر تبری پکڑ لے گا، اس کو پڑھنا شروع کرے گا تو آپ نے معاصر مسائل اسے نظر ہی نہیں آئے گے، تو کہے گا یہ کیا، اس میں تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو معاصر اگر کسی مفسر کی آئے گا اس میں لبرلزم، سیکولرزم، اس طرح کی بحثیں آئیں گی، اس کے رب کے تذکرے آئیں گے، باقی تصورات جو معاصر ہے اس کے تذکرے کر کے اس کا ازالہ کر رہا ہوگا. وہ بچے کی کسی بھی طالب علم کی دلچسپی بڑھے گی اس تفسیر کو پڑھنے. سر ایک اور سوال ہے کہ جس طرح اس وقت صحابہ تھے نا انہوں نے یعنی حضرت علی کے پاس ایک حدیث کا مصحف تھا، حضرت علی کے پاس حدیث کا مصحف تھا اور ایک دو اس طرح تفسیر کے بھی اس دفعہ کوئی مصحف لکھے گئے کوئی، یا جس طرح کاتبین وہی تھے نا وہ یعنی منتخب تھے کہ یہ جو ہے کاتبین وہی ہیں، تو کاتبین تفسیر بھی کوئی تھے؟ دوبارہ سوال کریں کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جس طرح اس وقت کاتبین وہی تھے نا وہ مختص تھے کہ یہ جو ہیں کاتبین وہی ہیں، اور پھر حدیث کے بارے میں بھی ہیں جس طرح حضرت علی کے پاس ایک جو ہے مصحف تھا حدیث کا، حضرت عمر کے پاس تھا. تو کیا کاتبین تفسیر بھی کوئی تھے اس وقت کے ساتھ بھی یعنی منتخب ہوں جو تفسیر لکھتے ہوں؟ انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو صحابہ کے زمانے میں تفسیر کی ان کی تفسیر کی حیثیت اہمیت کیا ہے، اس پہ پورا ہمارا لیکچر ہوگا. اس پہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میرے پاس آئے گی. تو میرے خیال میں بہتر رہے گا کہ آپ اسی وقت جب تفصیل سے یہ بات ڈسکس کریں گے، پھر کوئی پیچیدگی رہ گئی تو پھر آپ سوال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا، جزاک. بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم لیا اور حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک جو ہے ہم آپ سے اجازت مانگیں گے. اگلے میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.